4 گولیاں مجھے لگی ہیں، کدھر لگی؟ آپ کو سکرین پہ پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹیں 4 گولیاں مجھے لگی ہیں، کدھر لگی؟ اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر فیصل، آپ کو یہ دائیں ٹانگ ہے اور یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے یہ یوں چلتی ہوئی، یہ والی یہ دائیں سائڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے، شریان ہے یہ وہ ہے، اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلٹ کے فریگمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزر رہی ہوتی ہے، شریان گزر رہی ہوتی ہے، اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں۔ ایکسپلین تو کریں نا۔ جی شکریہ۔ کون سا میں نے بات کی؟ اس میں جی اچھا جی، اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا، اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے ہیں۔ یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے۔ مارچ 6 یا 7 کو مراسلات ہے، ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان امبیسڈر کو، بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن، عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں، اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ، ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں، اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس۔ وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے تو وہ منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے، ہم زیادہ پیسے دے دیتے، گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا، یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا، یہ بلیک کا پیسہ تھا، یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ۔ ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ، عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں، جو عوام کی ان کا حق ہے۔ گورنمنٹ گر جاتی ہے، سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھود گئی ہے، عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی۔ لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں۔ تو 10 تاریخ کو، اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو، میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، جس طرح لوگ نکلے، میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی۔ جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی، لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ پھر جنرل مشرف آ گیا، 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لاء لگا دیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے، ان 2 جماعتوں کی۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو این آر او دے دیا، وہ واپس آ گئے۔ فیصلہ جنرل مشرف نے کیا این آر او دینے کا، جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا، تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا اور جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو، وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے۔ کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں۔ یہ جو اب این آر او لے رہے ہیں 2، یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے۔ 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے، اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے
کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر، ایک بیرونی کانسپریسی اندر، اور یا فیصلہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں، مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، راستہ نہیں روکا، یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے. جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بنتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی. میں نے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں. میں نے تو میری کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا، تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں، میری پذیرائی کی، جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا، یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا، اتنی گرمی تھی، اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا، ہم نے ان کو اجازت دے دی تو یہ بھی ہمیں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا، جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرامن احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں، ان کے اوپر شیلنگ، فیملیز نکلی ہوئی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئیں، پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں، ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں. تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ یہ پارٹی بالکل ہی ختم